الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری ومسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، قیام اللیل، تہجد اور تراویح کی بڑی فضیلت، بڑی اہمیت اور بڑے فوائد و ثمرات کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ اس کی فضیلت و اہمیت پر اور اس کی افادیت اور ثمرات پر لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد دلائل سے اخذ کرتے ہوئے، دلائل کو تو پیش نہیں کروں گا لیکن دلائل سے اخذ کرتے ہوئے کچھ باتیں تراویح سے متعلق اور کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے مابین جو پائی جاتی ہیں اس کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حق جاننے اور اس کو مان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف اور مشہور صحابی ہیں، انہیں سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں رمضان کے اندر قیام کیا، دو شرط کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، ان دونوں پر گفتگو میں نے کبھی انشاءاللہ۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، معافی ہو جاتی ہے، جو پچھلے سارے گناہوں کی، جو لوگ رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان ہو اور احتساب ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت ملتی ہے کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، عمر بن مرہ الجہنی اس کے راوی ہیں، اور روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر کے فرمایا، انی شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں کی میں گواہی دیتا ہوں۔ وصلیت الصلوات الخمس، پانچوں جو فرض نمازیں ہیں میں ان کی ادائیگی بھی کرتا ہوں۔ وصمت رمضان وقمتہ، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور اس کے قیام بھی کرتا ہوں، قیام اللیل۔ وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی اس بات کو سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان دیا ہے وہ ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں، من مات علی ھذا، جو شخص ان اعمال پر کرتا ہوا مر جائے، یعنی ان اعمال کو جو کرتا رہے اور اس کی اس پر موت ہو، کان من الصدیقین والشہداء، تو یہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ کتنی خوشکن اور خوشخبری والی حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کے کرنے والا بنائے اور اس پر ہمیں باقی بھی رکھے۔ یہ روایت، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، یعنی حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قیام اللیل کی، تراویح کی، تہجد کی فضیلت پر یہ دو حدیث خصوصاً رمضان اور عام دنوں کے حوالے سے، یہ دونوں حدیثوں کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، رمضان کے حوالے سے بھی، غیر رمضان کے حوالے سے۔ اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کے ثمرات بالکل واضح ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قیام اللیل مسنون عمل ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس پر ابھارا ہے، ساری باتیں مسلم ہیں
اور بالکل واضح ظاہر اور باہر ہیں، لیکن قیام اللیل اور تراویح کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور کچھ غلط فہمیاں تو پائی نہیں جاتی بلکہ ان غلط فہمیوں کو باقاعدہ شرح دی جاتی ہے، اور باقاعدہ اسے سماج میں اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اور اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت باقاعدہ ایک ذہنیت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں یہ مسلکی اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر ہیں، اور کچھ اس میں جہالت کی بنیاد پر بھی ہے، اور کچھ عام لوگوں کی عدم جانکاری کی وجہ سے عام لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عمل بہت ہی محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عمل محبوب تھا، اور اس کی طرف اپنی امت کو ابھارا باقاعدہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ عمل فرض نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے فرائض کے حوالے سے اتنی جاگرکتا کا ثبوت نہیں دیتے، اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنا فرائض کی اہمیت دی جانی چاہیے، جتنی اہمیت تراویح کو دیتے ہیں۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تراویح کی اہمیت کو کم کیا جائے، نہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تراویح کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقام، اس کی اہمیت فرض جیسی نہیں ہے، فرض کے مقام پر یہ نہیں پہنچتی، یہ بتانا مقصود ہے۔ بعض لوگ فرائض کے حوالے سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے اس کی ادائیگی اور عدم ادائیگی پر، جتنا پریشان تراویح کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، مسجدیں بند ہوئی ہیں، تو شروع میں تو فرض نماز مسجد میں ادا نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے چیں بجمی ہوئے، اور کچھ لوگوں نے خفگی کا مظاہرہ کیا، کچھ لوگوں نے باتیں کی ادھر ادھر کی، ایسی ویسی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ عادی ہو گئے اور وہ اس چیز کو بھول گئے۔ لیکن جب رمضان آنے کو ہوا، آپ یقین کریں، دو لوگوں نے براہ راست مجھ سے آمنے سامنے گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں بہت تکلیف ہے کہ اس سال مسجد میں تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہو پائے گی۔ تو بہرحال ان کا سوال تھا اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج چاند اگر ہو گیا تو تراویح نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میرے بھائی، تراویح کی بات تو ہے ہی، جماعت نہیں ہو رہی ہے، جمعہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب آپ بتائیں جس وجہ سے جماعت اور جمعہ نہیں ہو پا رہا ہے، اسی وجہ سے اگر جماعت کے ساتھ تراویح بھی نہیں ہو پائے گی تو اب کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، عذر ہے، اور اللہ رب العزت عذر کی شکل میں اگر انسان مجبور ہو جائے تو اجر و ثواب نیکیاں بھرپور دیتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو، یہ نفلی عمل ہے۔ آپ دیکھیں نفلی بہت سارے کام ہوتے ہیں، ان کاموں کو ہم توجہ نہیں دیتے، یا نہ کرنے والے پر ہم اس کو جو ہے برا بھلا بھی نہیں کہتے، تان و تشنیع بھی نہیں کرتے۔ نفلی صیام رکھنے پر، روزے رکھنے پر کبھی کسی نے کسی کو نہ گفتگو کی، نہ رکھنے پر کسی نے کسی کی لعن طعن کیا۔ تو اگر نفلی دیگر عبادات پر اگر ہم کسی کو لعن طعن نہیں کرتے، تو نفلی عبادت جو تراویح ہے اس کے ہونے نہ ہونے پر یا کسی کے نہ کرنے پر ہم اس کو لعن طعن کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، محبوب عمل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس عمل کو اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ یہ فرض کے مقام پر ذہن میں اس کا ایک مقام آ جائے کہ یہ لگتا ہے یہ کوئی فرض عمل ہے۔ نہیں، یہ فرض عمل نہیں ہے، مسنون مؤکد عمل ہے، ترغیب شدہ عمل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، تراویح کے حوالے سے ایک بات جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث سے۔ اس کے علاوہ 11 کے علاوہ جتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، حتیٰ کہ جو 13 رکعت والی حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے، اس حدیث میں علماء نے، محدثین نے گفتگو کی ہے کہ 11+2 ہے، 2 جو ہے وہ فجر کی سنت کو شمار کر لیا گیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے نام پر 11 رکعت سے زیادہ کی رکعت آپ نے نہیں پڑھی، البتہ کم کا ثبوت ملتا ہے، آپ نے 9 بھی پڑھی ہے اور 7 بھی پڑھی ہے، مگر 11 سے زیادہ کا صحیح حدیث میں ثبوت نہیں ملتا، ایک بات۔ دوسری بات میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ 8 اور 3 جو ہوتی ہے نا، 8 اور 3 یعنی 11 رکعت، اس کا اقرار و اعتراف بڑے بڑے محدث ٹائپ کے علماء احناف نے بھی اس بات کو مانا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو کہ ادنا سے ادنا درجے کا اہل حدیث کوئی عالم یا طالب علم اس نے 20 کو صحیح نہیں مانا ہے، لیکن بڑے بڑے محدث ٹائپ کے علماء نے، علماء احناف کے محدث ٹائپ کے علماء نے 8 کو صحیح مانا ہے اور 20 والی روایت کو ضعیف مانا ہے۔ 1 2 نہیں، 10 گنائے جا سکتے ہیں علماء کے نام، ان کی عبارتیں، ان کے اقوال، لیکن ایک ادنا درجے کا اہل حدیث عالم یا طالب علم آپ کو یہ کہتا اور لکھتا ہوا نہیں ملے گا کہ اس نے 8 کو مان لیا ہو کہ یہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑی پوائنٹ کی بات میں نے بتائی آپ کو، یاد رکھیے۔ 1 2 نہیں، 10 علماء احناف، چوٹی کے علماء احناف آپ کو ملیں گے، معتبر کتابیں، بڑی بڑی کتابیں جو مراجع اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں، ایسی کتابوں میں بھی انہوں نے 8 رکعت کو صحیح مانے بغیر، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی چارہ نہیں اس کے مانے بغیر، اور یہاں تک یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 20 والی روایات کے ضعیف ہونے پر علماء کا، محدثین کا اتفاق ہے۔ اب آپ خود بتائیں، جس عمل کے، جس چیز کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہو، اس پر تو اس قدر لڑائی، اس کے کرنے پر اس قدر حرص، اور اس قدر جو ہے کرنے کے لیے ایک آدمی جو ہے باولا ہوتا پھرے، اور دوسری طرف صحیح حدیثیں ہیں جس پر کسی کا کلام نہیں، ہر آدمی ماننے پر مجبور ہے، وہ ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، ہر آدمی اس پر عمل کرنا تو بہت دور، اس پر عمل کرنے والوں کو لعن طعن کیا جائے، تعظیم تشنیع کیا جائے، اور انہیں طرح طرح کے القاب، برے القاب سے ملقب کیا جائے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا دین ہے؟ یہ کیسی دین پرستی اور کیسی دینداری ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں علماء اہل حدیث کے ہاں وسعت قلبی پائی جاتی ہے۔ علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مسنون عمل 8 ہے اور 8 3 11 ہے، لیکن اگر کسی کے یہاں زیادہ پڑھنے کا موقع ہے تو پڑھ لے، لیکن وہ 20 کو متعین کیوں کرے؟ ہم 8 کو یا 11 کو متعین اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح صریح واضح دلیل ہے۔ تو جب 20 کی صحیح صریح واضح منصوص دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو 20 پر متعین نہ کیا جائے۔ البتہ اگر کسی کا شرح صدر ہو اور دماغ حاضر ہو، دل حاضر ہو، تو 11 سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، کون منع کرتا؟ دیکھیں، یہ وسعت قلبی صرف اہل حدیثوں کے ہاں ہے، اور جو حضرات 20 مانتے ہیں وہ 20 سے نہ زیادہ کے قائل ہیں، نہ 20 سے کم کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں صرف ایک ہی پر جا کر کے وہ دماغ رکا ہوا ہے کہ بس وہ 20 اور 3 ہی ہے، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ جمود جو ہے یہ تقلید کی وجہ سے ہے۔ اگر دلائل کی وجہ سے ہوتا تو پھر اس میں لچک ہوتی، اس میں وسعت قلبی ہوتی۔ یہ وسعت قلبی دلائل کی وجہ سے آتی ہے، اور تقلید میں جمود آتا ہے، آدمی ہر دھرم اور ضدی ہو جاتا ہے، اور تعصب کی بھی اس سے پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ ذرا بات میرے خیال کسی کو لگے نا، میں بڑے کیا نام ہے خیرخواہانہ جذبے سے کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نوافل میں اگر کوئی آدمی کسی کا دل کرتا ہے، موقع ہے اور دل حاضر ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنے کا دل کرتا ہے تو پڑھ لے زیادہ، لیکن اس کو 20 ہی پر انحصار نہ کرے، اس کو 20 میں حصر نہ کرے، مانے کہ وہ 11 ہے پلس اس کو توفیق ہے تو کر لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیں کہ تراویح میں اصل لمبا قیام ہے، زیادہ رکعات مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جو حدیث پاک اگر آپ ٹٹولیں گے، کھنگالیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ تراویح میں اصل مقصد لمبا قیام،
لمبے قیام، لمبا لمبا کھڑا ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ رکعات کی زیادتی مطلوب نہیں ہے، آپ رکعات زیادہ کرو یہ مطلوب نہیں، بلکہ قیام لمبا کرو یہ مطلوب ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں بڑی پتے کی، اللہ رب العزت کو کوالٹی چاہیے، کوالٹی، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ آپ 1 ریال حسن نیت کے ساتھ خرچ کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ 1000 روپے خرچ کرو اور وہ طریقہ غلط ہو، نیت غلط ہو، حدیث کے خلاف ہو، تو یہ مناسب نہیں۔ کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں۔ ہمیشہ دھیان کوالٹی پہ رکھو، کوانٹیٹی پہ نہیں۔ میرے بھائی دوستو، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیں، آپ بڑی پرلطف بات ہے، 8 رکعت اور 11 رکعت پڑھ کے ہم مسجد سے ابھی گھر نہیں پہنچے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے 20 رکعت اور 23 رکعت پڑھ کے لوگ ختم کر جاتے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یعلمون تعلمون کرنے پر انسان مجبور ہوتا ہے، تو یہ اس کے برے نتائج ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، اسی سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ تراویح کا جو لفظ ہے، یہ تراویح کا لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں نہیں پایا جاتا۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ تو اگر تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ دونوں لفظ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں، آپ کے زمانے میں پایا جانا چاہیے، لیکن آپ پوری حدیثیں ٹھٹول ڈالیں جس میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو تراویح کہا جاتا تھا، قیام رمضان کہا جاتا تھا، قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ قیام رمضان تو آپ پائیں گے لیکن تراویح نہیں پائیں گے، تراویح بعد میں نام دیا گیا ہے، اور اس کے نام کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب لمبی لمبی قرات ہوتی تھی، لمبا لمبا قیام ہوتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ جب تھک جاتے تھے تو بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے۔ تو تراویح کہتے ہیں آرام حاصل کرنا، سستانا۔ تو سستانے کے لیے بیچ میں جو وقفہ کرتے تھے اس کو، اسی کو جیسے ترویحہ، اور اسی سے تراویح ہے۔ تو تراویح اس لیے نہیں ہے کہ تراویح کہتے ہیں اس لیے اس کا نام دیا کہ کیونکہ بیچ میں وقفہ کر کے آرام کرتے، سستاتے تھے، تو اس لیے اس کو تراویح کہہ دیا، ورنہ در حقیقت یہ قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد اور رات کی نماز ہی ہے۔ تو تراویح اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ کچھ رکعت پڑھتے پھر آرام کرتے، پھر پڑھتے پھر آرام کرتے، چونکہ لمبا قیام کرتے تھے، اور ہماری طرح سے آج کے ہمارے ان بھائیوں کی طرح سے نہیں کہ یعلمون تعلمون کر کے 2 منٹ میں 2 صفحہ 2 رکعت مکمل کر لے جاتے ہیں۔ سوچیں، 2 صفحہ یعنی 1 رکعت میں 1 صفحہ 2 صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مکمل رکعت بھی ہو جاتی ہے، اور 3 سے 4 منٹ نہیں لگتے ہیں 2 رکعت میں۔ چلو میں تھوڑا سا بڑھا دوں، یعنی 1 گھنٹے میں 20 رکعت ہو جاتی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ 20 رکعت مکمل بھی پڑھنی ہے، اس میں 1 پارہ بھی ہے، 1 پارہ مکمل بھی پڑھ لیا، 20 رکعت بھی پڑھ لی مکمل طور پر، بلکہ 3 رکعت وتر بھی پڑھ لی، 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ ہماری 8 رکعت بھی 1 گھنٹے میں ختم ہوتی۔ رکوع بھی کرنا ہے، رکوع کے بعد بھی کچھ کھڑا ہونا ہے، سجدہ کے بیچ میں بھی بیٹھنا ہے، اور پہلے رکعت پوری کر کے بیٹھ کر کے پھر کھڑا ہونا ہے، یہ سب کام بھی کرنا ہے۔ ان بیچاروں کے ہاں یہ سب ہوتا ہی نہیں۔ یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں، اور خیرخواہانہ انداز میں گفتگو کرنے کا مقصد ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تراویح کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی ہے جو تہجد ہے، جس کو قیام رمضان کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ 8 رکعت تراویح ہی سنت سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی مانے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ تہجد اور تراویح الگ نماز نہیں ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں الگ الگ نام پر کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے نہیں کوئی ثابت کر سکتا۔ تو جب الگ ثابت نہیں کر سکتا، اور آپ نے تراویح بھی پڑھی ہے مان لیجئے، اور تہجد آپ پر فرض تھی، تو جس دن آپ نے تراویح پڑھی ہے اس دن تہجد نہیں پڑھی، تو یہ فرض گویا کہ آپ نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ،
فرض جیسا عمل آپ سے چھوٹ جائے یہ ممکن نہیں ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے یہ عمل۔ میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ اور بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں اب اسی حوالے سے ایک دوسری غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ ہمارے وہ بھائی، عموماً وہی بھائی جو 20 رکعت کے قائل ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی تراویح میں قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ختم قرآن بڑا اچھا عمل ہے۔ قرآن جو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، اس کا سننا بہت بہتر عمل ہے، بہت بڑا کار ثواب ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے، لیکن اس کو تراویح میں ختم کرنے کے لیے خاص کر دینا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل صحابہ کی سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ عمل کسی ائمہ کرام نے بھی نہیں کہا ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ البتہ ختم قرآن تراویح میں ہو جائے، سونے سہاگا، زہ نصیب، اللہ توفیق دے، ہونا چاہیے، کر لیں، لیکن یہ ذہنیت بنانا کہ اس کا ختم کرنا ضروری ہے، یہ ذہنیت کتاب و سنت کے سوچ سے، کتاب و سنت کے دلائل سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اب میں بتا دوں آپ کو، یہ جو سوچ آئی ہے، اس سوچ نے بہت برا بھی اثر ڈالا ہے۔ اسی سوچ نے حفاظ کرام کو یعلمون تعلمون کرنے پر مجبور کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں قرآن تراویح میں ختم کرنا ہے۔ اب اگر ختم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جلدی جلدی پڑھنا پڑے گا۔ اگر ٹھہر پڑھیں گے، ترتیل تدویر تو چھوڑو، حدر کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، تو حدر کے ساتھ تو کم سے کم پڑھ لیا کریں۔ حدر کے ساتھ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹائم لگے گا، کم سے کم حدر جو آخری درجہ ہے تلاوت کا، ترتیل ٹھہر کر، تدویر جو متوسط انداز سے، اور حدر ہے تو تھوڑا سا اسپیڈ مار دو، لیکن وہ اسپیڈ ایسی نہ ہو جس سے مخارج کی ادائیگی نہ ہو، یا اسی طرح سے جو اس کے حرف کھا لیا جائے، یا اسی طرح سے ان آیات کے الفاظ ظاہر اور باہر نہ ہوں۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے تھوڑی سی اسپیڈ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اسپیڈ کے ساتھ ساتھ گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے، یہ یاد رہے، گاڑی الٹے نہ، یہ بھی یاد رہے، کہیں تیز چلتے ہوئے کہیں ٹائر بھسٹ نہ ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس ذہنیت نے، اس سوچ نے مجبور کیا حفاظ کو یعلمون تعلمون کرنے پر۔ آپ یقین کریں 1 منٹ سے کم میں سورہ فاتحہ لوگ پڑھ جاتے ہیں، اور ایک صفحہ 1 منٹ سے کم میں لوگ فاتحہ پورے سورہ پڑھ جاتے ہیں، اور کتنی آیات غائب اور کھا جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ یہ تو حفاظ جانتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کتنی آیتیں لوگ کھا جاتے ہیں، اور مشابہت لگی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کون اس 180 کی اسپیڈ میں کون کس کو لقمہ دے گا، کون جھنڈی دکھائے گا؟ وہاں جھنڈی دکھانے کا وقت نہیں ملتا، چانس نہیں ملتا، کیونکہ وہاں جھنڈی اگر دکھائی تو پھر گاڑی ایک بیگ جب رکے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ماول حفیظ۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ اسی ختم قرآن کرنے کی ذہنیت اور سوچ نے سبینہ جیسی بری بدعت بھی ایجاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سبینہ جیسی بری بدعت جو ایجاد ہوئی ہے اسی ختم قرآن کی ذہنیت اور سوچ کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اسی ذہنیت نے اور بھی ایک برا کام کرنے پر مجبور کیا۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ لوگ اپنے گھر حفاظ کو خرید لیتے ہیں۔ آپ آئیں 6 دن میں، 3 دن میں، 1 دن میں، 4 دن میں، ان کے اپنے ٹائم کے ساتھ، اپنے حساب سے وہ تراویح پڑھواتے ہیں۔ یہ سب حقیقت ہے، مجھے کوئی جلن نہیں ہے کہ میں اپنے بھڑاس نکال رہا ہوں، یہ سب حقیقت ہے۔ جو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم قرآن ضروری ہے، اور ہمارے پاس کاروباری آدمی ہے، اتنا ٹائم کہاں ملے گا کہ ہم 30 دن جائیں قرآن پڑھیں، تراویح پڑھیں؟ تو چلو حافظ جی کو بلا کے، پیسہ تو ہی ہے، 10,000 20,000 25,000 50,000 دے دیں گے، بڑا سے بڑھیا اچھے سے اچھا حافظ مل جائے گا، وہ آگے 3 دن میں 6 دن میں پڑھا کر کے قرآن ختم کر دے گا، اس کے بعد چھٹی۔ اب دیکھیں دو بیماری پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ ذہنیت بھی خراب ہوئی،
اور ایک ایسا عمل کرنے پر مجبور کیا جو پیسے کے بل پہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں، اب وہ آدمی جس نے قرآن ختم کر لیا ہے، اب وہ آگے دنوں میں تراویح شاید باید پڑھے، اب وہ تراویح بھی گئی اس سے۔ تو دیکھیں، جب کوئی عمل سیدھے راستے سے ہٹتا ہے تو کئی خرابیاں پیدا کرتا ہے، بہتری خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال اتنی باتیں میرے خیال کافی ہیں۔ لیکن ایک دو بات آپ اور جانتے چلیں، وہ ایک دو بات یہ ہے کہ بعض لوگ دیکھیں تراویح جب 4 رکعت پڑھ کے جب بیٹھتے ہیں تو تراویح کے بیچ میں وہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، تو پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی تو دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ دعا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنی بنائی دعا ہے اور یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی دعا کے خود گھڑ کر کے اسے پڑھنا یہ مناسب نہیں لگتا۔ تو یہ تراویح کے نام کی جو دعا کیلنڈروں میں آپ کو لکھی دکھے گی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی صاحب نے بنایا اور اس کو خاص کر دیا کہ یہ تراویح کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ایسا کچھ ملتا ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو آپ کے سامنے تراویح کے فضائل اور اس کے تعلق سے تھیں، اور کچھ تراویح کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں اس پر بھی نہایت ہی اختصار سے گفتگو کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں تو کتاب و سنت کے مطابق عمل بنا، اور اس طرز پر جو اعمال ہم سے ٹوٹے پھوٹے ہو جائیں اے اللہ تو انہیں قبول فرما، اور رمضان کی برکت سے تو ہمیں گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے بھی محفوظ رکھ، اور مزید اچھے اور بہتر کتاب و سنت سے ثابت شدہ اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔